جفا کی ظلمت ترازیوں میں وفا کی شمع جلا رہے ہیں. جفا کی ظلمت ترازیوں میں وفا کی شمع جلا رہے ہیں. حسین نور حیات بن کر، حسین نور حیات بن کر تمام عالم پہ چھا رہے ہیں. یہ کس مسافر نے جان دے کر بتا دیا ہے سراغ منزل. یہ کس مسافر نے جان دے کر بتا دیا ہے سراغ منزل. یہ کون گزرا ہے کربلا سے، یہ کون گزرا ہے کربلا سے کہ راستے جگمگا رہے ہیں. کون گزرا ہے کربلا سے کہ راستے جگمگا رہے ہیں. حسین کے ساتھیوں کی راہوں میں حشر تک روشنی رہے گی. حسین کے ساتھیوں کی راہوں میں حشر تک روشنی رہے گی. یہ اہل ہمت وفا کے رخ پر، یہ اہل ہمت وفا کے رخ پر چراغ اپنا جلا رہے ہیں. یہ اہل ہمت وفا کے رخ پر چراغ اپنا جلا رہے ہیں. جفا کی ظلمت ترازیوں میں وفا کی شمع جلا رہے ہیں. شعر بلا دو. علی کو آواز دے کے اٹھیے اگر نہیں ہے کوئی سہارا. علی کو آواز دے کے اٹھیے اگر نہیں ہے کوئی سہارا. حسین کا نام لے کے بڑھیے اگر قدم ڈگمگا رہے ہیں. علی کو آواز دے کے اٹھیے اگر نہیں ہے کوئی سہارا. حسین کا نام لے کے بڑھیے اگر قدم ڈگمگا رہے ہیں. خدا گئی منزل حضوری مقام غفلت مقام دوری. شعور بیدار ہو رہا ہے، شعور بیدار ہو رہا ہے. حسین نزدیک آ رہے ہیں. خدا گئی منزل حضوری مقام غفلت مقام دوری. شعور بیدار ہو رہا ہے، حسین نزدیک آ رہے ہیں. یہ ظلمت و نور کا تصادم ازل سے جاری ہے زندگی میں. یہ ظلمت و نور کا تصادم ازل سے جاری ہے زندگی میں. یزید شمع بجھا رہا ہے، حسین شمع جلا رہے ہیں. یہ ظلمت و نور کا تصادم ازل سے جاری ہے زندگی میں.
یزید شم میں بجھا رہا ہے، یزید شم میں بجھا رہا ہے، حسین شم میں جلا رہے ہیں، جفا کی ظلمت ترازیوں میں وفا کی شم میں جلا رہے ہیں۔ مقطع پیش کر رہا ہوں۔ میری نگاہوں میں بزم ماتم بھی منزل امتحان ہے شاہد، میری نگاہوں میں بزم ماتم منزل امتحان ہے شاہد، جنہیں مشیت نے آزمایا، جنہیں مشیت نے آزمایا، وہ اب ہمیں آزما رہے ہیں، جنہیں مشیت میری نگاہوں میں بزم ماتم بھی منزل امتحان ہے شاہد، جنہیں مشیت نے آزمایا، وہ اب ہمیں آزما رہے ہیں، جفا کی ظلمت ترازیوں میں وفا کی شم میں جلا رہے ہیں، حسین نور حیات بن کر تمام عالم پہ چھا رہے ہیں۔ بانی مجلس کی خواہش پر، فرمائش پر یہ مرثیہ پیش کر رہا ہوں۔ جب پریشان ہوئی مولا کی جماعت رن میں، ہر نمازی کو پسند آئی اقامت رن میں، قبلہ دین کیا قصد عبادت رن میں، شکل محراب بنی تھے، شکل محراب بنی تھے، شہادت رن میں غل ہوا اس کو امام دو جہاں کہتے ہیں، تیروں کے سائے میں شبیر، تیروں کے سائے میں شبیر عزا کہتے ہیں، قدرت حق سے دریچے ہوئے فردوس کے دفتن کھل گئے، درہائے فلک سرتاپا یک بیک اٹھ گئے، سب پردے عرش اعلیٰ، انبیاء و ملکوت کو، انبیاء و ملکوت کو پہنچی یہ ندا، زینت عرش بری خاک پہ افتادہ ہے، زینت عرش بری خاک پہ افتادہ ہے، نہ بچھونا ہے نہ مسند ہے نہ سجادہ ہے، شمر خنجر لیے بالین پہ استادہ ہے، کوئی اتنا نہیں کہتا ہے، کوئی اتنا نہیں کہتا ہے، نبی زادہ ہے، خزد سجدے کا ادھر قبلہ دی کرتا ہے، نیت ذبح ادھر شمر، نیت ذبح ادھر شمر، نیت ذبح ادھر شمر نہیں کرتا
خنجرے ظلم کو چمکا کے پکارا دشمن، وہ سگاہ نبوی کاٹوں میں اب یا گردن، بولے شے جس میں تو راضی ہو نہیں جائے سخن، حلق یہ حلق نبی ہے، حلق یہ حلق نبی ہے، بدن کا بدن، دیکھ سر ننگے ہر ایک حور جنا آتی ہے، ابھی تو ذبح نہ کرنا میری، ابھی تو ذبح نہ کرنا میری بات یہ ہے، ناگہاں آئیے آواز کے اماں صدقے، میرے ماں باپ فدا میں تیرے قرباں صدقے، کون کون آج ہوا تجھ پہ میری جاں صدقے، شیر کتنے ہوئے کتنے ہوئے، شیر کتنے ہوئے کتنے ہوئے، نادا صدقے، خط لگا کو ابھی جنت سے جو میں آتی تھی، پورے گھر سے لاشے کو، پورے گھر سے لاشے کو لیے جاتے تھے، دور سے میں نے کھڑی ہو کے جو کی اس پہ نظر، دودھ سے باچھے لہو سے تھا کفن اس کا تر، باہیں ننھی سی لٹکتی تھی ادھر اور ادھر، روکے شہ بولے وہ پوتا تھا، روکے شہ بولے وہ پوتا تھا تمہارا اصغر، نخل اس باغ کے سب پھولے پھلے کٹتے ہیں، صبح سے دیکھ لو پیاسوں کے، صبح سے دیکھ لو پیاسوں کے گلے کٹتے ہیں، قافلہ لٹ گیا اماں میرا لشکر نہ رہا، جد امجد کی نشانی علی اکبر نہ رہا، رہ گیا درد کمرہائے برادر نہ رہا، اب خبر آپ نے لی آن کے، اب خبر آپ نے لی آن کے، جب گھر نہ رہا، ایک میں ہوں سو مجھے قتل کی مشتاقی ہے، وہ سگاہ نبوی کٹنے کو، وہ سگاہ نبوی کٹنے کو اب باقی ہے، تم دم ذبح نظاری میری اماں کرنا، لے کے گودی میں خدا پر مجھے قرباں کرنا، تم دم ذبح نظاری میری اماں کرنا، لے کے گودی میں خدا پر مجھے قرباں کرنا، میرے لاشے پہ فقط نہ لو افغاں کرنا، عرش کے نیچے نہ بالوں کو، عرش کے نیچے نہ بالوں کو پریشان کرنا، برہمی ہوگی اگر گیسوں کے تاروں کی، عہدے بڑھ جائیں گے بخشش میں، عہدے بڑھ جائیں گے بخشش میں، گنہگاروں کی گفتگو مادر
ہوتی تھی یہاں روتی تھی فاطمہ مشتاق زیارت شہادت شاہ آستی غصے سے قاتل نے چڑھائی ناگا خیر جلات کی شان قہر جلات کی شان حسرت سے نگاہ شمر نے پوچھا تمہیں عذر کوئی اب تو نہیں بولے شہدے کے دروازے پہ بولے شہدے کے دروازے پہ زینب تو نہیں وہ پکارا نظر آتی نہیں در پر زینب پیٹی پھرتی ہے خیمے میں کھلے سر زینب وہ پکارا نظر آتی نہیں در پر زینب پیٹی پھرتی ہے خیمے میں کھلے سر زینب گر سراچوں سے چلے آئے گی باہر زینب روک سکنے کی نہیں پر میرا روک سکنے کی نہیں پر میرا حلق کو آپ کے بے خوف و خطر کاٹوں گا ایک خنجر سے بہن بھائی کا ایک خنجر سے بہن بھائی کا ایک خنجر سے بہن بھائی کا سر کاٹوں گا آئی زہرا کی صدا شمر تو نابینا ہے آئی زہرا کی صدا شمر تو نابینا ہے در پہ زینب نہیں بالی پہ مگر زہرا ہے ارے بے رحم خطا میرے پسر کی کیا ہے آستی الٹی ہے کیوں تیرے کو آستی الٹی ہے کیوں تیرے کو آستی الٹی ہے کیوں تیرے کو کیوں بھیجا ہے کیا اسے پالا تھا میں نے تیرے خنجر کے لیے میرے بچے کو نہ کر ذبح کیا اسے پالا تھا میں نے تیرے خنجر کے لیے میرے بچے کو نہ کر ذبح میرے بچے کو نہ کر ذبح پیغمبر کے لیے أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين رحمة للعالمين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا ومطهر قلوبنا مولانا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم صلوات As you know that we started a topic of these majalis, and the topic is Ayatul Kursi
and its significance. So we were speaking on this ayat, and as I mentioned earlier, this is part of Surah Al-Baqarah, and Surah Al-Baqarah is part of Quran, and Quran is Kalamullah. And according to the hadith, this is the Quran is Sayyidul Kalam, and Baqarah is Sayyidul Quran, and Ayatul Kursi is Sayyidul Baqarah, which means this is the and another hadith says Dhurwatul Quran. لكل شيء ذروة وذروة القرآن Ayatul Kursi. For everything there is a climax, and the climax of Quran is Ayatul Kursi. Climax of the whole Quran. So why it is the climax of the entire Quran? And Quran is of course climax of all divine books, and all divine books are climax of all knowledges and sciences of the world. So why it is the climax? See, subhanallah, see the setting of the sentences and the words. Quran is amazing. Quran is always miracle. It is miracle forever. And can you please move forward a little bit so the people are coming, they can get some place, please. Thank you. More, inshallah, get more thawab if you get closer to Mimbar. Salawat. Quran is a book of guidance, and it's an amazing book when you read it. So there are so many steps in Quran. One is just reading Quran, qira'ah. Then understanding, tadabbur and tafakkur. Read the translation. Of course, the translation will not give you the entire meaning of the word. It is a translation. That's why the translation we don't call all other books are translated in different languages, and they call it, for example, Bible. So they call it Bible in whatever language it has been written, but we don't call any translation Kalamullah. It is translation. Whatever you say, this translation is not Kalamullah. It is not Word of God. Word of God is in Arabic. That's why Quran is the only book which is being read for a long time everywhere in the entire world in different languages. Anybody who has any language, he reads it in only Arabic, while the translation is there and people want to learn it from. But original is Arabic. It is Word of God, and you read it in Arabic. The people in Iran read it in Arabic. The people in India read it in Arabic. Americans read it in Arabic. Anybody who want to read Quran, they read it in Arabic book. Why? It is Word of God which has been revealed from Allah subhanahu wa ta'ala directly on the Prophet. So this is the Quran. It has so many miracles. When you read it, don't just read it and have your eyes on the surface only. Go in depth. It is called tadabbur and tafakkur. Reflect on the ayat, and you will enjoy. Believe me, I always say the people, and I know people, and one of them is myself. Whenever I have a time to pass this time in fun and enjoyment, you know what I do? I read Quran. Quran is fun, brothers and sisters. It is not fun for people who don't know Quran. If you know it, if you start reading it, you will find real fun and enjoyment for yourself, for your mind and for your heart in Quran. But it is not for everybody, subhanallah. It is not for everybody. It is لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ. It is for the people who have wisdom and intellect. لِأُولِي الْأَلْبَابِ. This is for people who have brain, who have reasoning, the faculty of thinking and reasoning. Ulil albab, without any external influence, is called lub, and albab is the plural of lub.
So if you read it, really, it becomes fun for you. But read it through authentic sources. And that's why I said this is the greatest blessing you people who are sitting in front of me have. Greatest blessing, that you are the people who really deserve to read Quran. Why? Because you are attached to Sharikul Quran, to the one who is really the companion of Quran. Aliyun ma'al Quran, wal Quranu ma'a Ali. It is not possible somebody takes the name of Imam Ali and leaves Quran. Or somebody who reads Quran, he leaves Ali ibn Abi Talib. It's not possible. If you read Quran, you will say Ya Ali. If you say Ya Ali, you will read Quran. Both are together forever. It is for us. Quran is not for everybody. As I mentioned through Quran, Quran says, وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ. It is rahmah and it is mercy and it is cure for mu'mineen. وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ. If somebody is zalim, zalim is a person who is not mu'min. He is zalim. He may be kafir, he may be fasiq, he may be munafiq. Anybody but not mu'min is called zalim. Zalim, oppressor, unjust person. When he reads Quran, Quran doesn't give him anything but loss. So he becomes more loser by reading Quran. Don't get, amazed by this statement. It is not my statement, it's Quran. And if you want to see practical of this statement, you can see the ISIS today. They read Quran, but Quran doesn't give them but more khasara. And the person who reads Quran with belief and faith in Quran and in Ahlul Bayt, he gets more mercy, more blessings from Allah subhanahu wa ta'ala. So this is Quran. So read Quran. You are the people who should read Quran, not other people. Every day, as I said yesterday, read 100 ayat of Quran. Amirul Mu'mineen alayhi salatu wasalam has said, many people ask for ta'weez. Oh, I'm in trouble. Can you please give me some ta'weez? This is the ta'weez that Amirul Mu'mineen is giving you, and believe me, test it. Test it today, tomorrow, anytime. If you have any hajat, Amirul Mu'mineen said, read 100 ayat from Quran, from anywhere. Min ayyil Quran isha, from anywhere. 100 ayat, 5 from here, 10 from there, 5 from there, combine them and make them 100. 100 ayat from anywhere from Quran, read them. After finishing 100 ayat, say 7 times Ya Allah. 7 times say Ya Allah. And ask your habit. Imam says, if you read this on a huge rock, Allah subhanahu wa ta'ala will remove it for you, if you want it. If you read it with good faith. So if you have any hajat, read 100 ayat Quran. Quran is there. And say 100 times Ya Allah. But of course, 7 times. And of course, don't forget this reality and fact that any dua, it is hadith, kullu du'a'in mahjubun. Every dua is stopped from going to Babul Ijabah, of the place of acceptance from Allah subhanahu wa ta'ala, unless you say Allahumma salli ala Muhammadin wa ala Muhammad. So say 7 times salawat before and 7 times after, 100 ayat, and 7 times Ya Allah, and see the miracle, inshallah. This is why, because you mention Quran and Nabi both together. Salawat and ayat, and you see the result, inshallah. Read Quran. Okay, not just for worldly benefit. Read it. Always. 100 ayat every day. If you cannot read 150 every day. If not 50, remember what I said yesterday? 10. 10. This is the least amount. Don't read 9. Oh, I couldn't read the whole
10 ayat. I read 9 today. No, 10 ayat at least every day. And don't read it by heart. Yes. Say, I read in Nandalna 2 times, it became 10. No. Read it. Don't recite it. Recitation can be without looking to the book. Read on the book, from the book. This is what we have been told. So why? Because you need to be attached to Quran. Be connected with Quran. So read it at least 10 times. And you see how beautiful Quran is. People, believe me, don't understand Quran. They don't know Quran. Those people who claim to be Hafiz, Qari, Alim, Mufti, Mullah, they have no idea what Quran is. Believe me. And I can give you tons of examples of that. Since our topic is Ayatul Kursi, let me start with Ayatul Kursi, and if I get chance, I will go to those examples. You see that how amazingly you will find this truth, that people do not reflect on Quranic ayat. They read them, they might memorize them, but they have no idea what Quran is talking about. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. So we are speaking on this. And of course I cannot repeat whatever I said last night and the night before. Allahu la ilaha illa. Let's see how it is climax. See the sentences, see the setting of the words. Any word you cannot change. If you change the entire thing. For example, Allahu la ilaha illahu. Originally, it is la ilaha illallah. Who in the end is pronoun? Allah. La ilaha illa. There is no God but Him. So instead of saying Him, Allah could say la ilaha illallah, the way we say it. But He made the word Allah as mubtada according to Arabic grammar, and then referred to Allah through a pronoun who. I don't want to make it very, complicated. I want, my style is a simple style. I want everybody to understand. Please. Allahu la ilaha illa who. Apparently who, the word who here looks an extra word which could be avoided by putting Allah in the end and saying la ilaha illallah, what we say. But look, Quran is the climax of all books, and Ayatul Kursi is climax of Quran. The climax of Ayatul Kursi, this is not hadith, but when you think, you will find that the climax of Ayatul Kursi is Allahu la ilaha illahu, and the climax of Allahu la ilaha illahu is Allah. The word Allah. So this is the top. This is the peak of the entire Quran is Allah. That's why Allah subhanahu wa ta'ala kept the word Allah in the beginning. And what I said in the first majlis, Ayatul Kursi has 10 sentences. If you put this word Allah in front of all these 10 sentences, it makes a complete sense, complete sentence. Allahu la ilaha illahu. Allahu huwa al-hayyul qayyum. Allahu wasi'a kursiyyu samawati wal ard. Until the end. You can make 10 sentences out of this just because Allah subhanahu wa ta'ala mentioned the word Allah in the beginning, not in the end. So this is something amazing. Go and read it and think about it more. Allahu la ilaha illa al-hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. We discussed this. Lahu ma fi as-samawati wa ma fi al-ard. For Him is. We yesterday stopped here. Lahu ma fi as-samawati wa ma fi al-ard. For Him, everything, whatever is there in this samawat, in the whole universe, everything belongs to Him. Lahu, lam is for milkiyat, for ownership. So He is the owner, He is the malik, everything belongs to Him. So everything for Allah subhanahu wa ta'ala. Okay. Lahu ma fi. So remember, this is all sentences you read after La ilaha illahu
it is explanation of La ilaha illallah. So when really we say La ilaha illallah, we should know that La ilaha illallah means what? I'm saying La ilaha illallah. La ilaha illallah hisni. Remember? La ilaha illallah is my fort. Whoever enters this fort, he will be safe from my adab. That بِشُرُوطِهَا has conditions. It has conditions. وَأَنَا مِن شُرُوطِهَا. Today we are here to commemorate the shahadat of one of the shart of La ilaha illallah. One of the conditions of La ilaha illallah. Every imam is condition of La ilaha illallah. Now all these conditions, also there are other conditions we should think when we say La ilaha illallah. Inna lillah, we are for Allah. La, lam, milkiyah, for Allah. Wa inna ilayhi raji'un. We should understand what we're saying. When we say Inna lillah, always Lahuma, we are for Allah, and after this Allah said Allahu waliyul ladina amanu. Allah is the wali and authority over mu'mineen. What all this mean? It means that when we say La ilaha illallah, we should understand that He is the one who has the right to order us and command us to do something and to refrain from something. Amr and Nahi comes from Him. He should order us and we should follow Him. We should follow Him absolutely, with no conditions, unconditionally. Whatever He says, then we will really say Inna lillah, we belong to Him. Then we belong to Allah subhanahu wa ta'ala. Allah is our owner. Allah is our master, truly. Master. Look, Imam Musa Kazim alayhi salatu wasalam was passing from somebody's house and he heard a music and sound coming from somebody's house. And a lady, came out. He asked, this house belongs to whom? Is the owner of this house is somebody, he's a slave or he is a free man? She said, what are you talking about? He is a very famous person of this area. He is a big businessman and this started, just praising him. He said, no, I'm asking you, is he slave or he is free? She said, he's a free man. He has so many slaves. Imam just said one word. He said, oh, okay. So he is free. That's why he is listening to this music and these songs, and he has this haram gathering in his house because he is free. If he was slave of someone, he would listen to him, to his master. Since he has no master, so he is doing all this. She came back. He asked her, why you were late? Why you came, late? She said, because somebody was talking. What? She said this. He heard it and he quickly ran barefooted. That's why after this he was known as Bushr Hafi. Bushr, his name was Bushr Hafi, means barefooted. He came and he asked, who is he? When he saw his Imam Musa Kazim alayhi salam. And he did the tawbah. It has a story, I don't want to go into it. That amazing story. And he became one of the most pious people of his time, this person. And his piety was really became an example for other people. Bushr Hafi. Just one word changed him. One word. That he was free. He said, no, I'm not free. I have a Mawla. I have a wali. I say La ilaha illallah. I have a master. How can I say I'm free? Remember this. Don't forget what I said today on this minbar in this night. You are not free. You are free, yes. La ikraha fi deen. After this, immediately in this ayah, Ayatul Kursi. La ikraha fi deen. It was no compulsion on you to accept Islam. No compulsion for accepting Islam. But once you accepted Islam, now you are not free. You have to follow the rules and laws of Allah subhanahu wa ta'ala. Sallallahu Muhammad
more room here. Please come. Let mu'mineen come. Inshallah, you'll get more salah. If you see any space in front of you, on the right and the left, anywhere, please move so more people can. You can accommodate more people in this place. Thank you very much. Now I have to go very, very, very fast. Look. Now the next sentence. من ذا الذي يشفع عنده. We talked about this a little bit. من ذا الذي, who can intercede in front of Allah subhanahu wa ta'ala for somebody else? Who can come to Allah and say, oh Allah, forgive him? Who are you to talk to Allah to say, oh Allah, forgive him? So who can do the shafa'at? إلا بإذنه, except with the idhn of Allah subhanahu wa ta'ala. Allah will permit someone for shafa'at. So since we discussed this last night, I'll give one more example from Quran and see how interesting the Quran is. You will find many ayat apparently look contradictory, but there is a huge and very important message behind them. It's not contradiction. Like see. About shafa'at. Shafa'at means asking Allah subhanahu wa ta'ala for forgiveness for others, not for yourself. In this world, Allah says for these munafiqeen in Surah Nisa, ayat number 64, says وَإِنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. If these munafiq, they come to you, O Rasul, جَاءُوكَ, come to you, and they ask forgiveness from Allah, and you, Rasulullah, ask forgiveness, لَوَجَدُوا اللَّهَ, then they will find Allah Ghafurur Rahim, forgiving and merciful. If they come, if they come, they ask forgiveness, and you ask forgiveness for them, they will find Allah forgiving. In Surah Munafiqun, ayat number 6, Allah says, سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم إن الله لا يهدي القوم الفاسقين. Whatsoever, O my Habib, O my Rasul, O my Prophet, if you ask forgiveness for them, do istighfar for them on their behalf, Allah is not going to forgive them even if you ask for forgiveness. Are you with me, everybody? I gave you the references for both ayat. Go and read them, put them together. Is that contradiction? In one place Allah says, these munafiqeen, oh Habib, if you ask for forgiveness for them, I'm not going to forgive them. No, not at all. سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لن يغفر الله لهم. No. You ask forgiveness. I'm not going to forgive them. In this ayah, in Surah Nisa, Allah says, no, I will forgive them. They will find me forgiving. If you ask for forgiveness for them, if you be shafi' of them, do shafa'at, yes, I will do. I will give them forgiveness. I will forgive them. Contradiction? No. Just one word. One single word gives you the difference between these two. In Surah Nisa, when Allah says, yes, I will forgive them, there is a condition. In Surah Al-Munafiqun, the ayat before says, وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوَّوْا رُؤُوسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ يَسْتَكْبِرُونَ. When people ask them, these munafiqeen, oh munafiqeen, come to Rasulullah, he will ask forgiveness for you. They say, no, we will not go there. Then the ayat says, even a Rasul, if you ask forgiveness for them, I'm not going to forgive them. But here, إِذَا جَاءُوكَ, if they come to you and you ask forgiveness for them, I will forgive them. So the word is one. If they come to you,
they are not coming, I'm not gonna forgive you. So for forgiveness, if somebody really wants forgiveness, he has to go to Rasul, to ask him, not him, to ask Allah for forgiveness. He cannot sit at home or go to masjid or go somewhere else for forgiveness. He has to come to Rasulullah so that Allah can give him forgiveness. So the forgiveness he can receive, Allah's forgiveness only through coming to Rasulullah. But if he is not coming to Rasulullah, Allah will not forgive him. So don't ask us why we go to Karbala, why we go to Najaf, why we go to Medina, why we go and say Assalamu alaikum ya Rasulullah. Because we are coming to ask forgiveness and shafa'ah from Rasulullah. And this is what Quran promised us. It is not contradiction. It is about going. You have to go to Rasul. Don't sit here and say, oh, Allah forgive me. Allah is not going to forgive you without shafa'at of Rasulullah. Sallallahu Muhammad wa alihi. People say, no. In Ayatul Kursi, Allah said, La ilaha, Allah, la ilaha. Allah, there is no Muhammad Rasulullah in it, right? So why should we go to Muhammad Rasulullah? And I gave the answer in first majlis. I'm not going to repeat that answer. Another answer I'm going to give you, which is related to my topic here, although I have very little time left. I think I have to switch in Urdu, okay? Yes, sir. Yes. So let me switch it in Urdu. Yes. And so that you, inshallah, can convey this message to the youth later on. Sallallahu alaihi wasallam. Now you will hear the Nara Haidari. Brother, Nara Haidari is Arabic. He's neither Urdu nor English. So they have to be interactive in all languages. But as I said, unfortunately, this happened that, the English majalis just become like seminars, and you have just one way information. It's good. In one way, it is good that you get information, but the patience that you can show and the love you can show yourself, the audience, English speeches are lacking that. English audience are lacking that patience. Even the Urdu speaking people who know English, they also lack that in Urdu, unfortunately. But someday will come, remember. Someday inshallah will come, everything will become in English, and inshallah you will hear Nara Haidari and Subhanallah in English also. And from the youth, of course. And I have so many other examples I read in English in other places, and youth, you get interactive. So I want you to be like that. It is a blessing for you. And as I said, when you say Subhanallah, it's not wrong. Don't shout. At least say Subhanallah. Don't say Wah, because Wah may be not English. But say Subhanallah. If you like something, say Subhanallah. Yeah, say Subhanallah. Yeah, don't shy by saying Subhanallah. Even, especially when we say anything about Imam Ali. Yeah, what I said. Nobody says Subhana Ali. We say Subhanallah. Salat Muhammad. Okay. अब हम आगे देखें क्या कहा अल्लाह ने इस आयत कुर्सी में इतने अजायब और गराइब कि बस मैं क्या आप अभी देखें कि वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा व हुवल अलीयुल अज़ीम। हर लफ्ज़ में एक लुत्फ़ है, लेकिन इससे पहले का एक लफ्ज़ गालिबन हम लोग इस पर अभी गुफ्तगू नहीं की। वला युहीतून बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शा। कल मैं कह रहा था शफाअत के ताल्लुक़ से, गौर कीजिए, शफाअत के ताल्लुक़ से कितनी आयात हैं जिसमें मुतलक़न शफाअत का मना किया गया है। क़यामत में शफाअत तुमको नहीं मिलेगी, है ही नहीं शफाअत। इसी आयत कुर्सी से पहले
یہ بات کہی گئی ہے، شفاعت ہر ایک کو نہیں ملے گی، مگر آیت الکرسی میں کیا کہا؟ شفاعت نہیں ملے گی، کوئی شفاعت نہیں کر سکتا، استثناء کر دیا الا کے ذریعے۔ اب آئیے دوسرا جملہ، وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ، کوئی شخص اللہ کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتا، یعنی کسی کو وہ علم نہیں ہے جو اللہ کو ہے۔ کتنی آیات ہیں قرآن کی جو علم غیب صرف اللہ سے مخصوص قرار دیا گیا، اللہ کے علاوہ علم کوئی نہیں جانتا۔ وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ صرف اللہ کے پاس یہاں کہیں بھی کوئی استثناء، کوئی ایکسیپشن نہیں ہے۔ اس طرح کی بہت سی آیات ہیں جس میں کوئی ایکسیپشن، اللہ صرف جانتا، اللہ صرف جانتا، ایکسیپشن نہیں۔ یہاں پر کیا ہے؟ ایکسیپشن کیا گیا، آیت الکرسی میں ایکسیپشن کیا گیا، الا بما شاء، کہ بھئی اس کے علم کا احاطہ کوئی نہیں کر سکتا علاوہ اس علم کے جو خود خدا کسی کو دے دے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مطلقاً ابسولوٹلی ایسا نہیں ہے کہ اللہ کا علم کسی کو حاصل نہیں ہو سکتا، ہو سکتا ہے، شرط یہ ہے کہ خدا کسی کو دے دے۔ اب خدا کس کو دیتا ہے؟ خدا کس کو دیتا ہے؟ تو سورہ جن آیت نمبر 22، سورہ جن، اس میں آپ جا کے پڑھیں، عالم الغیب لا يظهر على غیب احدا الا من ارتضى من رسول۔ اللہ عالم الغیب ہے، اپنے علم غیب کا کوئی حصہ وہ کسی کو نہیں دیتا، کسی پر ظاہر نہیں کرتا اپنا علم غیب، الا من ارتضى، علاوہ اس کے کہ رسولوں میں وہ جس کو مرتضی کر لے، رسولوں میں جس کو وہ منتخب کر لے، الا من ارتضى۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ علم غیب کسی کو نہیں، توجہ کیجئے گا، کسی کو علم غیب نہیں دیتا علاوہ جسے وہ خود چن لے۔ اب یہ اور بات ہے کہ وہ چننے کے لیے اللہ نے لفظ ارتضاء رکھا، میں کیا کہا؟ الا من ارتضى من رسول، اللہ رسولوں میں جس کو مرتضی کر لے۔ اس میں کسی کو یہ غلط فہمی نہ ہو جائے کہ علی رسول ہیں یا مرتضی رسول ہیں، نہیں، علی مرتضی رسول نہیں ہے، مگر رسول مرتضی ہیں۔ بالکل اسی طرح جیسے اسی آیت میں ابھی آپ پڑھیں گے، علی اللہ نہیں ہے مگر اللہ علی ہے۔ ہم کیا کریں؟ یعنی یوں سمجھیں جو علی کو اللہ کہے وہ کافر، مگر جو اللہ کو علی نہ کہے وہ بھی کافر۔ اب یہ اور بات ہے کہ خاتم النبیین کو، رسول کو اللہ نے مرتضی کہا، ان کو کہا الا من ارتضى من رسول، مرتضی کہا ان کو، خود کو علی کہا، اور دونوں کے صفات جس میں پائے جائیں اس کو علی مرتضی کہا۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ تو الا من ارتضى من رسول۔ اب دیکھیں ہر چیز لوجیکل ہونی چاہیے، اسے جذبات میں نہیں کہ ہاں علی کے پاس علم ہے۔ دیکھیں اس میں قرآن نے استثناء، دیکھیں توجہ کیجئے گا، آیت نمبر 22 میں استثناء ایکسیپشن کس کا کیا ہے؟ الا من ارتضى من رسول، صرف اللہ جس رسول کو چن لے اس کو دے گا علم۔ اب اس میں کوئی رسول اینڈ ولی یا رسول اور امام کا لفظ نہیں ہے، تو اب کیا علی کے پاس علم غیب ہے اللہ کا؟ ان کو بھی کچھ اللہ نے دیا ہے؟ اس آیت میں تو نہیں ہے کہ دیا ہے، تو قرآن میں کہاں ہے کہ دیا ہے؟ صرف رسول کو دیا ہے، اور تو کسی کو نہیں دیا۔ ہاں یہ بات صحیح ہے، اس میں رسول کا نام ہے، صرف لفظ ہے الا من ارتضى من رسول، وہ امام نہیں ہے، وہ خلیفہ نہیں ہے، کوئی بھی ایسا لفظ نہیں ہے جس میں ایکسٹرا کچھ، بس رسول۔ علی رسول ہے؟ نہیں، رسول نہیں، تو پھر ان کو تو نہیں ملے گا یہ۔ یہی کمال بلاغت الہی ہے۔ اگر یہاں لفظ امام یا خلیفہ رکھ دیا جاتا تو بات ہی نہ ہوتی،
ہر ایک کہتا میں بھی خلیفہ ہوں، میرے پاس بھی ہے، میں بھی امام ہوں، میرے پاس بھی، اللہ میں رسول، بس رسول، صرف رسول۔ تو اب آپ ان سے پوچھیں گے میرے علی، خاموش، ہم سے کیا مطلب، ہم نہیں بتائیں گے کیا ہے ان کے پاس۔ اللہ نے کہا کہ اس کا علم کس کے پاس ہے؟ خاتم النبیین کے پاس۔ اب خاتم النبیین سے پوچھو یا رسول اللہ آپ کا علم کس سے ملے؟ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا۔ اب جو بھی علم غیب اللہ نبی کو دے گا، وہ نبی کا جتنا بھی علم ہے، نبی نے بتایا کہ یہ علم کسی کو نہیں مل سکتا جب تک علی کے ذریعے سے نہ آئے۔ سمجھ گئے؟ کیوں اللہ امام کہہ دیتا یہاں؟ اس سے زیادہ سٹرونگ ہو گئی یہ بات۔ اب کوئی انکار کرے کہ یہ حدیث نہیں ہے، کوئی انکار کرے کہ یہ حدیث نہیں ہے، ایسی مضبوط حدیث ہے کہ اس کا انکار تو نہیں کر سکے، مگر اس کے معنی بدل دیے، اس کے معنی بدل دیے، سمجھے کہ اس کے میں علم کا شہر ہوں اور اس کی دیواریں اور اس کا دروازہ بہت بلند ہے، اس کا دروازہ بلند ہے، اونچا ہے اس کا دروازہ، علی یعنی بلند۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ اور میں نے خود وہ پڑھا اس ترجمے کو، انہی آنکھوں سے پڑھا، میں کوئی راوی نہیں ہوں کسی اس کا الگ سے کسی اور روایت کا، میں نے خود پڑھا ہے۔ ایک بہت بڑے مدرسے کا انڈیا میں، ہندوستان میں ایک کیلنڈر تھا، اس کے اوپر یہ حدیث لکھی، تو ارے یہ مدرسہ اور یہ حدیث یہ کیسے ہمارے پاس لائے، یہ دیکھیں۔ میں نے کہا واقعی حیرت کی بات ہے، مگر اب جو اس کا ٹرانسلیشن پڑھا اور اس کا دروازہ بلند ہے، اور ہمارے نوجوانوں کو جلدی غصہ آتا ہے نا، غصے میں آ گئے، یہ دیکھیں، ہم نے کہا غصے میں نہ آئیں۔ ارے بھائی اتنے دن کے بعد مانا تو صحیح کہ علی بلند کو کہتے ہیں، ان کی سمجھ میں تو آیا کہ علی بلند کو کہتے ہیں، علی بلند ہے۔ اور پھر اس وقت ہم نے کہا کہ ارے اچھا اصل میں انہوں نے ترجمہ علی کا کیا، ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن۔ یہ اس بات کا بھی جواب ہے کہ قرآن میں علی کا نام کیوں نہیں ہے؟ اس لیے نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ قرآن کی حفاظت کرنا چاہتا تھا ہر طرح، آ بھی جاتا اور ہے قرآن میں، ایک جگہ نہیں کئی جگہ ہے، لیکن ہم لوگ اس کا ذکر اس لیے نہیں کرتے کہ پھر وہ کہ نہیں اس کا مطلب یہ ہے، اس کا مطلب یہاں بلند ہے، وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا، علیہ کا مطلب بلند ہے۔ تو اس نے کہا کہ بلند ہے۔ خیر میں جلدی سے گزرنا چاہتا ہوں اس لیے کہ میرا موضوع آگے اور بہت بھی ختم ہو چکا ہے۔ علیہ، تو جب کہا علیہ تو میں نے ایک جملہ کہا ان سے کہ دیکھو کتنا بڑا کمال ہے میرے مولا کا، اللہ نے کیا نام رکھا ہے علی کا، علی یعنی بلند، لیکن علی کون سی زبان ہے بھائی؟ سب عربی ہے، اور بلند ہے تو فارسی ہے، اور اردو میں کیا ہے کہ اونچا، اور انگلش میں کا ہائی۔ اچھا تو میں اگر آپ سے یہ پوچھوں کہ بھائی آپ کا قرآن اونچا ہے یا نیچا ہے؟ آپ کا کعبہ اونچا ہے یا نیچا ہے؟ آپ کا دین اونچا ہے یا نیچا ہے؟ آپ کا رسول اونچا ہے یا نیچا ہے؟ ہائی ہے یا لو ہے؟ بلند ہے یا پست ہے؟ تو ہر شخص بلند ہے، ہمارا قرآن بلند، ہمارا رسول بلند، ہمارا ایمان بلند، ہمارا کعبہ بلند، ہمارا عقیدہ بلند، ہمارا رسول بلند، ہمارا خدا بلند۔ ارے بھائی فارسی میں کیوں کہہ رہا ہو، عربی میں کہو، توجہ نا، عربی میں کہو، عربی میں بلند کو کیا کہتے ہیں کہ علی، تو ہمارا قرآن، کعبہ، نہ گھبرا کے آپ کہہ رہے ہیں، مجھے پتا ہے، گھبرائی نہیں، ہم نہیں کہہ رہے کہ وہ علی ہے، معنی مفہوم کے اعتبار سے کہہ رہے ہیں۔ اب کہو علی کا مطلب یہ ہے، سمجھ میں آ رہی بات؟ اب آئیے اسی میں لا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، جسے خدا چاہے، جتنا چاہے علم اتنا اس کو دیتا ہے۔ کتنا دیا؟ تم کہاں تم یہ سوچنے نکلے کہ کتنا دیا ہے، کتنے کی بات مت کرو ان کے ساتھ، جتنا خدا چاہتا ہے اتنا دیتا ہے۔
ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض، اس کی کرسی سماوات و عرض کے اوپر حاوی ہے۔ کرسی، اب اسی کرسی کی وجہ سے اس کا نام آیت الکرسی ہے۔ سورہ بقرہ کا نام بھی اسی لیے کہ اس میں بقرہ کا ایک لفظ آیا ہے۔ یہ جو آیت الکرسی ہے، کرسی، تو بہت سے لوگوں کو اس لیے پسند ہے کہ اس میں کرسی کا لفظ ہے۔ حالانکہ میرے بھائی، آیت الکرسی وہ آیت ہے کہ جس کے لیے بڑی احادیث ہیں۔ آیت الکرسی کے لیے یہ روایت ہے اور یہ حدیث ہے امیر المومنین علیہ السلام سے کہ اگر تم کو معلوم ہو جائے کہ آیت الکرسی میں کیا ہے، لما ترکتموہا، تو تم کبھی اسے چھوڑ نہیں سکتے۔ اور اس کے کچھ فضائل میں پہلی مجلس میں عرض کر چکا ہوں، اس کو دہراؤں گا نہیں، لیکن ایک یہ بھی ہے کہ من قرأ آیت الکرسی مرۃ صرف اللہ عنہ الف مکروہ من مکارہ الدنیا والف مکروہ من مکارہ الآخرہ۔ جو شخص آیت الکرسی پڑھے گا، اللہ اس کے 1000 پرابلمز حل کرے گا، دنیا کے اور 1000 آخرت کے۔ ایک آیت الکرسی پڑھے گا، اس کو کوئی چھوڑے گا؟ کوئی ہمارے مجمع میں کہے گا مجھے یاد نہیں ہے، ابھی آج رات کو یاد کر کے سونا اور پڑھ کے سونا آیت الکرسی۔ آیت الکرسی یہ ہے۔ ایک روایت اور ہے، اس کو بھی آپ لے لیجئے تحفے کے طور پر، آج کی شب جن کی یہ منسوب ہے، امام زین العابدین علیہ السلام یہ ارشاد فرماتے ہیں، اپنے جد سے ظاہر ہے، روایت فرماتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ جو شخص سورہ بقرہ کی پہلی 4 آیات، اگر آپ الف لام میم کو شامل کر لیں تو 5 آیات بن جاتی ہیں، شروع کی 4 آیات امام نے فرمایا، درمیان کی آیت الکرسی کے ساتھ یہ 3 آیات ہم فیہا خالدون کے ساتھ، آخری 2 آیات 285 اور 86، جو ان آیات کی تلاوت کرے گا لا یرا شیئا ما یکرہہ، وہ اپنی زندگی میں ایسی کوئی چیز نہیں دیکھے گا جو اس کو ناپسند ہو، ولا یقربہ الشیطان، شیطان اس کے قریب نہیں آئے گا۔ ابھی کسی کو پسند آئے یا نہیں آئے، لیکن نہیں آئے گا قریب، شیطان اس کے قریب، ولا ینسی القرآن، اور قرآن فراموش نہیں کرے گا۔ تو مجھ کو یاد نہیں ہوتا قرآن، ان آیتوں کو پڑھو، قرآن یاد رہے گا انشاءاللہ۔ یہ بھی ایک فضیلت، اور بہت کچھ آیت الکرسی کے بارے میں کہا گیا ہے، میں تو صرف آیت کرسی کے مفہوم پر جا رہا ہوں۔ اب ہم آتے ہیں اس جملے کے اوپر اور گفتگو کو تمام کر دیں گے انشاءاللہ، باقی گفتگو کل ہوگی۔ کیا ہے یہ؟ وَلَا يَعُودُ حِفْظُهُمَا، اس کی حفاظت اس زمین و آسمان کی اس کو تھکاتی نہیں ہے، اس سے وہ تھکتا نہیں ہے، جو تھک جائے وہ خدا نہیں ہے۔ کیا کیا جملے اس آیت الکرسی میں ہیں؟ کل جو میں جملہ عرض کر رہا تھا، هو الحی، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم۔ حی و قیوم ہے، اس کو نیند نہیں آتی، زندہ ہے، نیند نہیں آتی۔ زندہ کہاں؟ زندہ کہے کہ ان خداؤں کی نفی کی کہ جو بے جان خدا ہیں، درختوں کی پوجا کرنے والے اور بتوں کی پوجا کرنے والے، شمس و قمر کی پوجا کرنے والے، ستاروں سیاروں کی پوجا کرنے والوں کو کہا اللہ زندہ ہے، ان میں جان نہیں ہے۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم کہہ کر فرعون و نمرود جیسے جانداروں کا انکار کر دیا کہ جاندار ضرور ہیں مگر یہ سو جاتے ہیں، جو سو جائے وہ خدا نہیں۔ اب آئیے آخر میں اللہ نے یہ کہا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمِ، اس سے تمام کرنے میری گفتگو یہاں پر تمام ہوتی ہے۔ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمِ، وہ خدا جو ہے وہ علی بھی ہے اور عظیم بھی ہے۔ یہ دو الفاظ کا کمبینیشن ہے، علی اور عظیم کا کمبینیشن ہے، ان کو آپ جدا نہیں کر سکتے۔ اگر آپ جدا کریں تو وہ مفہوم پورا حاصل نہیں ہوگا۔ حد یہ ہے کہ نماز میں بھی انہی دونوں کا ذکر ہوتا ہے،
سبحان ربی العظیم و بحمدہ، سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، جو علی کا صیغہ مبالغہ ہے، اعلی و بحمدہ، انہی دونوں کا ذکر ہوتا ہے، ان دونوں کو آپ جدا نہیں کر سکتے۔ تو اللہ علی بھی ہے، عظیم بھی ہے، اور قرآن کا کمال یہ ہے کہ جہاں جہاں کوئی ایک آیت اینڈ کرتی ہے اللہ کی صفات کے اوپر، تو اس میں ایک صفت نہیں آتی، دو صفتیں آتی ہیں، غفور رحیم، عزیز حکیم، علیم حلیم، علیم حکیم، رحمان رحیم، یہ تمام دو کمبینیشنز آتے ہیں دو الفاظ کے۔ اب ایک جواب اور لے لیجئے کہ بھی قرآن میں علی کا نام کیوں نہیں ہے؟ میرے نوجوان سن لیں اس کو، کیوں قرآن میں علی کا نام نہیں ہے؟ اس لیے کہ اللہ قرآن کی حفاظت کرنا چاہتا ہے، لوگ اس کو ہٹا دیتے، اگر علی کا نام کہ یہ علی بن ابی طالب کا نام تو ہٹا دیا جاتا، کیوں؟ اللہ نے تو حفاظت کا انتظام، اللہ حفاظت جو کرتا ہے وہ عالم اسباب سے ہٹ کے نہیں کرتا۔ جلا دینے والے نے قرآن جلا دیا، اللہ نے حفاظت کی، قرآن پھاڑ دے گا، اللہ نے حفاظت کی، اللہ حفاظت کرتا ہے۔ اصل قرآن کی بھی اگر حفاظت کا مطلب یہ ہے کہ اس طرح کا انتظام کرے کہ کوئی اسے ختم نہ کر سکے، اس میں کوئی تحریف نہ کر سکے، انتظام اللہ اس طرح کا کرتا ہے، انتظام اللہ کرتا ہے، میری قلب سے تھوڑی بچاتا ہر جگہ میں، ورنہ پھر رسول اللہ کو جانے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی، ہجرت کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی، بستر پہ خود سوئے رہتے، اور اللہ اپنے میریکل سے اپنی طاقت سے حفاظت کر لیتا رسول کی۔ تو حفاظت کے لیے نیچرل سسٹم اللہ نے یوز کیا، اور یہی خدا کرتا ہے۔ تو جب خدا کہتا ہے میں قرآن کی حفاظت کروں گا، اللہ نے نیچرل وے یوز کیا ہے، سپر نیچرل نہیں۔ اس وجہ سے اللہ نے نہیں رکھا نام، کہ نام رکھتا تو ہٹا دیا جاتا، لیکن اللہ نے صفات ایسی رکھ دی کہ اب یہ صفات کسی پہ اپلائی ہی نہیں ہوتی۔ جتنے لوگ آپ یہاں بیٹھے، میں کسی بھی ایک شخص کو اس وجہ ممبر سے بیٹھ کر اس طرح ڈسکرائب کر سکتا ہوں کہ کوئی دوسرا کسی اور کی طرف نظر جائے گی نہیں اس کی، کہیں گے مولانا اس کو کہہ رہا ہے۔ آپ کی شرٹ بتاؤں گا کیا پہنے ہوئے ہیں، آپ کے بال کیسے ہیں، آپ کا چہرہ کیسا ہے، آپ کی عمر کیا ہے، آپ کیسے لگ رہے ہیں، آپ کس طرح بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کس سائیڈ میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ دیوار سے لگے بیٹھے ہیں یا بیچ میں بیٹھے ہوئے ہیں، مجھ سے کتنی دور ہے، کتنا قریب ہے، اتنا ڈسکرپشن پیش کر دوں گا کہ آپ کسی اور طرف دیکھیں گے نہیں، چاہے کوئی اور یہ کہہ دے مجھ کو کہہ رہے ہیں، تم کو نہیں کہہ رہے ہیں، ان کو کہہ رہے ہیں۔ تو قرآن نے نام نہیں لیا، اگر میں یہاں نام لے دوں تو اس نام کے 10 یہاں نکل آئیں گے، مجھ کو کہا، توجہ کیجئے گا کہ نہیں تم کو نہیں، اللہ نے صفات ایسی بیان کر دی علی کے قرآن میں، ہر آیت میں ایسی صفتیں موجود ہیں کہ علی کے علاوہ وہ صفات کسی پہ اپلائی ہی نہیں ہوتی۔ نہ صرف یہ کہ اپلائی نہیں ہوتی بلکہ وہ صفتیں چیلنج بن گئی دونوں کو، سب کے لیے کہ آؤ اگر تم ہو تو بن کے دکھاؤ ایسا۔ اور اس کی دلیل میں آپ کو دلیل دے رہا ہوں اس وقت، اور اسی پر آج کی گفتگو تمام ہو رہی ہے۔ دلیل کیا ہے؟ یہی آیت علی العظیم، وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، جا کے آپ خود چیک کیجئے اور آپ جا کر خود ریسرچ کر لیجئے۔ آج جتنے بھی قاری ہیں دنیا کے جن کا مذہب اہل بیت سے تعلق نہیں ہے، میری آواز اگر پہنچ رہی ہے باہر پہنچے گی انٹرنیٹ پر تو وہ لوگ سنیں، کیا وجہ ہے کہ جب تمام ہوتا ہے قرآن تو تم کہتے ہو صدق اللہ العظیم؟ اس کا ایک ریزن بتا دو، صدق اللہ العظیم کہنے کا، صدق اللہ العلی العظیم کو نہیں کہتے۔ آیت الکرسی آپ گوگل کریں آیت الکرسی تو لکھی ہوئی آپ کو آیت الکرسی ملے گی۔ آیت الکرسی تمام ہوتی ہے سب کی نظر میں علی العظیم پر، وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ صدق اللہ العظیم۔ بھئی اوپر ہی آیت کہہ رہی ہے علی العظیم، تم کہہ رہو عظیم، قرآن کی مخالفت کیوں کر رہے ہو؟ ایک بات تو یہ ہے کہ قرآن نے ہر جگہ 2 صفات اللہ کی بیان کی ہیں، تم نے ایک اڑا دیا، ایک رہ گئی۔ لیکن دیکھیں ایسی بات کوئی اعتراض اس طرح بڑا اعتراض نہیں ہونا چاہیے، ریسرچ ورک کے ساتھ ہونا چاہیے۔ اب میں نے خود تلاش کیا پورے قرآن کے، کہیں اللہ نے یہ لفظ صرف تنہا استعمال کیا عظیم؟ ہاں استعمال کیا۔ سورہ واقعہ میں 2 جگہ
فسبح بسم ربک العظیم. سورہ حاقہ میں 1 مرتبہ فسبح بسم ربک العظیم. مگر ربک، رب خود صفت الہی. تو یہ کمبینیشن ختم نہیں ہوا. رب عظیم 2 صفات آ گئی تو یہ بات ختم ہو گئی. تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے یہاں عظیم اکیلا استعمال کیا. 2 جگہ علی العظیم استعمال ہوا ہے اسی سورے میں، اور ایک اور جگہ پر اسی طرح وَهُوَ العلی العظیم قرآن نے استعمال کیا. ایک جگہ عظیم ہے، صرف عظیم، اس میں کوئی اور صفت نہیں ہے. سورہ حاقہ آیت نمبر 33. تو میں نے غور کیا کہ اگر ایسی بات ہے تو میں اعتراض کرنا چھوڑ دوں گا، لیکن اس میں آیت میں عجیب بات ہے. وہ آیت ان کافروں کے بارے میں بات کر رہی ہے کہ فَغُلُّوهُ ثُمَّ السَّبِيلَ صُلُّوهُ، اس کو پکڑو، گرفتار کرو اس کافر کو، اس کو لے جاؤ جہنم میں. خدا اپنے فرشتوں سے کہہ رہا ہے اس لیے کہ یہ اِنَّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ، یہ جو اللہ عظیم تھا اس عظیم پروردگار پر ایمان نہیں تھا، اس کا لے جاؤ اس کو جہنم. صحیح قرآنی بلاغت کے خلاف ہے سبحان اللہ سبحان اللہ کہ ایک ایسے شخص کے بارے میں کہ جو خدا کو نہیں مان رہا ہے، کافر ہے، وہ ایک ہی صفت کو نہیں مان رہا ہے، کافی یہ کہہ دینا کہ وہ عظیم کو نہیں مانتا. اب یہ کہنا تھا وہ تو عظیم کو بھی نہیں مانتا تھا، علی کو بھی نہیں مانتا تھا، رحمان کو بھی نہیں مانتا تھا، رحیم کو بھی نہیں مانتا تھا. یہ کہنا خلاف بلاغت ہے. یہاں پر 2 صفتیں استعمال ہو ہی نہیں سکتی، اس لیے کہ بات کافر سے ہو رہی ہے. تو جب بات کافر سے ہو رہی ہے اور توبیخ کی صورت میں ہو رہی ہے اور جہنمی کے تعلق سے ہو رہی ہے کہ عظیم کو نہیں مانتا، تو بات کافی آنے کے رکوع تک نہیں کرتا تھا، سجدہ کیا کرے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور اس نے سجدہ بھی نہیں کرتا تھا، رکوع بھی نہیں کرتا تھا، قیام بھی نہیں کرتا تھا، ضرورت ہی نہیں. ایک صفت کا انکار کر دیا، وہاں ایکسٹرا بیان کرنا اس کی ضرورت نہیں ہے. ایک بات. نمبر 2، یہ ایک جگہ ہے، چلو اگر تم اس ہماری توجیہ کو نہیں مانو تو ایک جگہ ہے قرآن میں عظیم، 2 جگہ ہے علی العظیم. چلو 2 جگہ والی بات بھی اگر تم کہو نہیں ایک ہے تو 2 ہے. قرآن کی پیک ہے اور قرآن کا کلائمیکس ہے آیت الکرسی، یہ سب مانتے ہیں. تو اس جگہ کی بات مانو جہاں کلائمیکس میں خدا کہہ رہا ہے علی العظیم، وہاں صرف عظیم تو نہیں کہہ رہا. کیا کہنے مولانا؟ اب مجھے ان تمام باتوں کو سننے کے بعد مجھے کوئی اس بات کا جواب دے دے کہ جتنے بھی قاری ہیں اور حافظ ہیں، قرآن ختم کرنے کے بعد ان کی کیا ضد ہے کہ صرف عظیم کہیں، علی العظیم نہ کہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کو لفظ علی سے کوئی بیر ہے اور کوئی پریشانی ہے. حالانکہ بھئی یہ لفظ علی اللہ کے لیے ہے، علی کے لیے نہیں ہے. اب سوچیں اگر علی ہی کے لیے ہوتا تو کیا یہ لوگ چھوڑ دیتے؟ کیا یہ لوگ پڑھ لیتے؟ آج جب علی کا لفظ صرف اس لیے نکالا کہ لفظ علی نہیں ہے، لیکن اہل بیت سے مربوط جتنے افراد ہیں، جتنے قاری ہیں، ہم جب بھی قرآن ختم کرتے ہیں قرآن کی پیروی میں کہتے ہیں صدق اللہ العلی العظیم. مگر ہم میں سے کوئی اس میں علی سے مطلب علی مانتا ہے، علی بن ابی طالب؟ ہرگز نہیں. استغفر اللہ. اللہ ہی کو مان رہے، علی اور عظیم دونوں، صرف اللہ ہے، پروردگار ہے. مگر اس کی اس صفت سے بھی ان کو بیر ہو گیا کہ جس کا نام علی کے نام سے میچ ہو جائے. تو اگر کہیں علی ہی کا نام آ جاتا تو کیا چھوڑ دیتے قرآن میں؟ صلوات بھیجے محمد والے. میں نے تمام کیا. یہ آیت الکرسی ہے.
آگے کی آیات بڑی دلچسپ ہیں، 2 آیتیں رہ رہی ہیں، اس پر انشاءاللہ کل گفتگو ہوگی. اور سورہ بقرہ کا تھوڑا سا میں تعارف کرا تھا، تو خیر اس کا وقت ہی نہیں ملا، لیکن جو کچھ بھی کنکلوژن میں کل پیش کر سکوں گا آپ کے سامنے. معذرت تھوڑی سی تاخیر آ چکی، لیکن آج شب شہادت ہے. آج شب شہادت ہے. حسین کی شہادت کے بعد جسے پرسہ دیا جا رہا تھا، آج اس کی شہادت کر رہی. خود بیویاں بھی آ کر علی ہی کو پرسہ دے رہی تھی. اس کا بھی نام علی ہے، اسی کو آ کے پرسہ دے رہی تھی. مگر آج کی شہادت کے موقع پر اب ہم آج کس کو پرسہ دیں؟ آج کا پرسہ زینب کو دیا جائے گا. آج کا پرسہ خود حسین کو دیا جائے گا. آج کا پرسہ زہرا کو دیا جائے گا. اس امام سجاد کا آج تذکرہ ہے. وہ میرا آقا، وہ میرا مولا، وہ مظلوم امام جو دنیا کا تاریخ کا سب سے بڑا عزادار 35 سال زندہ رہے اور 35 سال تک روتے رہے. آپ جب حسین کا ذکر سنتے ہیں روتے ہیں نا، وہی مسائل آپ سنتے رہتے ہیں، وہی مسائل سنتے ہیں، پھر بھی آپ کو رونا آتا ہے. آپ سنتے ہیں روتے ہیں نا، کیوں؟ اس لیے کہ مصیبت ہی ایسی کہ رونا آتا ہے. اگر آپ نے کبھی کسی ذاکر سے سنا کوئی کہتا ہو کہ میں نے دیکھا کہ میرے بھائی علی اکبر کے سینے پہ برچھی لگی، میں نے دیکھا قاسم کا لاشا پامال ہوا، میں نے دیکھا کہ حسین کے جسم اطہر کے اوپر اتنے تیر تھے، میں نے دیکھا کہ حسین کا لاشا بے گور و کفن پڑا، کوئی کہتا نہیں کہ میں نے دیکھا، ہر ایک کہتا کہ میں نے سنا. یہ صرف سید سجاد نے کہا ہے کہ میں نے دیکھا، میں دیکھ رہا تھا اور میرے بابا کا لاشا پڑا ہوا تھا بے گور و کفن. اور اس کیفیت سے کہ جناب زینب مڑ کے کہتی ہیں، اے میرے بھائی کی نشانی، اے میرے لال سید سجاد، کیا تم بھی ہمارا ساتھ چھوڑ دو گے؟ پھر ہمیں مدینے کون لے جائے گا؟ آئی تھی اپنے بابا کی کھڑے ہوئے، رنگ متغیر ہو رہا ہے، جس میں اطہر پر راشا تاری ہے. بس ایک مرتبہ زینب سینے سے لگا کے کہتی ہے، میرے لال اپنے آپ کو سنبھالو، صبر کرو. 22 سال کا ایک نوجوان اپنی پھوپھی سے کہتا ہے، پھوپھی اماں، وہ نوجوان کیسے صبر کرے جس کے بوڑھے باپ کا لاشا اس کی نظروں کے سامنے پڑا ہو اور وہ اتنا مجبور کو اس کو دفن بھی نہ کر سکے. یہ زینب کا وعدہ تھا، میرے لال تمہارے بابا دفن بھی ہوں گے، تم ہی دفن کرو گے. میرے لال یہاں مزار بھی بنے گا، یہاں لوگ زیارت کے لیے آئیں گے. آج جو کربلا میں لاکھوں لوگ پہنچتے ہیں نا، زینب کو سلام کیا کرو پہلے، اس لیے کہ زینب کا وعدہ تھا کہ یہاں زائر آئیں گے، یہاں مزار بنے گا. سید سجاد کو تسلی، جو امام وقت کو تسلی دے، اسے زینب کہتے ہیں. سینے سے لگا کے تسلی دے دی سید سجاد. ہاں وہ وقت بھی آیا کہ خود امام آ کر اپنے بابا کو دفن کرتے ہیں. مگر یہ دفن کی بھی عجیب کیفیت تھی، عجب کیفیت ہے دفن کی. جب امام اپنے بابا کو دفن کر رہے ہیں، معجزے کے ذریعے سے آئے ہیں کربلا، بنی اسد ساتھ دے رہے ہیں، ایک ایک شہید کے لاشوں کو دفن کر دیا. ایک لاشا ایسا آیا کہ امام کہتے ہیں، اب تم ہٹ جاؤ، اب اس لاشے کو تم ہاتھ نہ لگاؤ، اس لاشے کو تم ہاتھ لگاؤ، اب یہ میری ذمہ داری ہے، یہ میرے بابا کا لاشا ہے، اسے میں دفن کروں. سید سجاد آگے بڑھے، سینے سے سینہ لگایا، اس کی طرف ہاتھ دے کر اٹھانا شروع کیا. بالکل اسی طرح اسی کربلا میں 2 منظر نظر آئے. ایک باپ تھا جو جوان بیٹے کا لاشا اٹھا رہا تھا، آج ایک جوان بیٹا ہے جو بوڑھے باپ کا لاشا اٹھا رہا ہے. اٹھا کے قبر کے کنارے لے آئے، کہا یہاں سے مٹی ہٹاؤ. مٹی ہٹی، کہا بس یہاں یہ ایک تختی لکھی ہوئی ہے، ہاذا قبر الحسین عطشان، یہ پیاس حسین کی طرف. قبر کھولا گیا، پتھر کو ہٹایا گیا. اب امام تنہا ہے. قبر کے لیے 2 کی کم سے کم ضرورت ہوتی ہے، جو ایک میت کو حوالے کرے اور ایک وہ جو قبر میں اتر کے میت کو قبول کرے اور اس کو میت کو زمین پر لٹا دے. اب کوئی نہیں ہے.
اگر اوپر رہتے ہیں تو میت نیچے کون اتارے گا؟ اگر نیچے چلے جاتے تو میت دے گا کون؟ اسی حیرت کے وہی حیرت جو حسین کو تھی. فنظر یمینا و شمالا، کبھی دائیں دیکھتے ہیں کبھی بائیں دیکھتے ہیں، ہے کوئی میرا ساتھ دینے والا؟ بس ایک مرتبہ دو ہاتھ نمودار ہوئے، اے میرے غریب، لا میرے غریب لال کا لاشا مجھے دے دے. سید سجاد نے لاشے کو حوالے کیا، ہاتھوں نے ریسیو کیا. یہ کون تھے؟ یہ رسول کے ہاتھ ہے. لا میرے لال کا. سید سجاد نے اپنے بابا کو دفن کیا. ہاں عزادارو، اس منظر کو سید سجاد کیسے بھول سکتے ہیں؟ کس منظر کو بھولیں گے؟ ہر منظر ایسا ہے کہ اس پر زندگی بھر گریہ کیا جائے. ہر منظر ایسا ہے سید سجاد کی نگاہوں کے سامنے. مگر جب کوئی پوچھتا تھا کہ مولا آپ پر سب سے زیادہ مصیبتیں کہاں پڑی، تو کربلا کا نام نہیں لیتے تھے، اپنے کسی بھائی کی شہادت کا ذکر نہیں کرتے تھے، اپنے بابا کے اس لاشے کا ذکر نہیں کرتے تھے. ہمیشہ فرماتے تھے الشام الشام. عزادارو، یہاں بھائی بھی بیٹھے ہیں، یہاں بھتیجے بھی بیٹھے ہیں، یہاں بیٹے بھی بیٹھے ہیں. وہ کون ہے جو ان حالات کو برداشت کر سکتا ہے کہ ماؤں کو، بہنوں کو، پھوپھیوں کو لے کر جا رہے ہیں دربار میں اور بازار میں شرابی کے. صبر کی انتہا، اسی لیے سید الصابرین کہا جاتا ہے. اور میں ہمیشہ ایک سوال کرتا ہوں ان سے جو جن کی کوئی بھی بہن ہے، چھوٹی بہن ہے، سوچو کبھی تم کبھی کسی طرح صبر کر سکتے ہو، برداشت کر سکتے ہو کہ تمہاری نگاہ کے سامنے تمہاری بہن کو کوئی تماچے مارے؟ اس کو اگر برداشت کیا ہے تو سید سجاد نے برداشت کیا. سکینہ تماچے کھاتی تھی، ہمیں کبھی نہیں ملا کہ سکینہ نے کبھی سید سجاد کو پکارو. عجیب بات ہے. تماچے کھاتی تھی چچا عباس کو پکارو، تماچے کھاتی تھی اپنے بابا حسین کو پکارو، اور پکارنے کے بعد جب کوئی نظر نہیں آتا تھا تو بھائی کے پاس آ کر بھائی کے ہاتھوں کا بوسہ لیتی. اس لیے لیتی بھائی کو اس لیے نہیں پکارتی تھی، مجبوری معلوم تھی. میرے بھائی کے ہاتھوں میں ہتھیلیاں، پاؤں میں بیڑیاں، میرے بھائی کیا کرے گا؟ اور آ کر ہاتھوں کو بوسہ اس لیے لیتی تھی میرے بھائی اب میرے تماچے کو دیکھ کے پریشان نہ ہونا. یہ ہے سکینہ اور یہ ہے سید سجاد. بس آپ رو رہے ہیں، آج تابوت بھی اٹھے گا، آج علم بھی برآمد ہوگا، آج شہادت کی شب بھی ہے. امام ہمیشہ روتے رہے. جب کبھی پانی آتا سامنے تو دیر تک روتے رہتے، پانی کو دیکھ کر دیر تک روتے رہتے. حسین کی پیاس آ جاتا تھی، وضو کا پانی بھی آتا تو دیر تک اس کو دیکھ کر روتے رہتے تھے. حد یہ کہ اکثر پانی مضاف ہو جایا کرتا تھا، پانی کو پھینک دیا، پھر پانی منگایا جاتا تھا، پھر روتے رہتے تھے. یہ امام رو رہے ہیں، گریہ کر رہے ہیں. حسین کا سب سے بڑا عزادار ہے اور سب سے بڑا عبادت گزار. کیا پیغام دیا میرے مولا نے؟ جو حسین کا عزادار ہے ممکن نہیں کہ وہ عبادت گزار نہ ہو، اور جو عبادت گزار ہے ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ عزادار نہ ہو. یہ سید سجاد کی سیرت کا خلاصہ ہے. بس ایک روایت آپ کے سامنے پڑھوں گا. آپ کی زحمت تمام وقت ہو چکا ہے، میں جانتا ہوں، ہمیں کبھی اتنی طولانی مجلس پڑھتے ہی، لیکن امام سجاد کا حق میں سمجھتا ہوں سب سے زیادہ ہے. اس اعتبار سب سے زیادہ ہے کہ حسین نے یہی بات کہی تھی آخر سب کے وقت، جب آواز استغاثہ سن کر سید سجاد نے اپنی تلوار طلب کی ہے اور عصا طلب کیا ہے، تو یہی کہا تھا حسین نے آ کر، میرے لال جہاد کرنا چاہتے ہو نا، تمہارا جہاد سب سے سخت جہاد ہے. تمہارا جہاد ہماری طرح کا جہاد نہیں ہوگا. ہم تو جائیں گے، شہید ہو جائیں گے، تم روز ایسی کیفیت سے گزرو گے، روز تمہارا قتل ہوگا، روز تم ان کیفیت کو دیکھو گے. سجاد، روز تم ان حالت، کبھی تماچے دیکھو گے، کبھی تازیانے دیکھو گے، کبھی ردا چھنتے ہوئے دیکھو گے، کبھی بازاروں میں جاتا ہوا دیکھو گے، کبھی دربار میں کھڑا ہوا دیکھو گے. ان بیویوں کو تمہارا جہاد سب سے زیادہ. بس ایک روایت، منہال کی روایت پڑھنا چاہتا ہوں آپ کے سامنے.
بچپن سے سنتے آئے ہیں، مگر اللہ اکبر کیا روایت ہے. منہال کوفی ہیں، کوفے کے رہنے والے، علی کے ایک چاہنے والے. ایک مرتبہ آتے ہیں مولا کی زیارت کے لیے مدینہ. آئے محلے بنی ہاشم میں آئے، گھر کو تلاش کرتے کرتے ایک مرتبہ ایک گھر سے دیکھا کہ کچھ پانی اوپر سے گر رہا ہے. اپنے دامن کو سمیٹ لیا کہ پانی کی چھینٹیں نہ آ جائیں. ایک کنیز باہر کھڑی ہوئی تھی. اس نے کہا ایسا لگتا ہے تم مسافر ہو. کہا میں مسافر ہوں. کہا ہاں یقیناً تم مسافر ہو. اس پانی سے اپنے دامن کو نہ بچاؤ، اس پانی سے اپنے دامن کو نہ بچاؤ. کہا کیوں؟ کہا یہ بڑا متبرک پانی ہے. کہا یہ کیسا پانی ہے؟ یہ کیسا پانی ہے؟ کہا یہ وہ پانی ہے جس میں سجاد کے آنسو شامل ہو گئے، جو وضو کے لیے منگایا جاتا ہے. اتنا روتے ہیں کہ مذاب ہو جاتا ہے پانی. کہا یہ گھر کیا میرے مولا کا گھر ہے؟ کہا ہاں یہ سید سجاد کا گھر. کہا میں یہی تو آیا ہوں مولا سے ملنے کے لیے. جاؤ جا کر کہو کہ مولا دیکھو غلام آیا ہے. کہہ دو کہ منہال آیا ہے، کوفے سے آپ سے ملنا چاہتا ہے. امام نے بلایا. کیا دیکھا کہ سامنے پانی رکھا ہوا ہے، سر جھکائے ہوئے رو رہے ہیں. منہال نے آ کر سلام کیا. کہا بیٹھ جاؤ میرے پاس. بیٹھ گئے. آقا رو رہے ہیں. منہال کیسے نہیں رو؟ منہال ہیں، چاہنے والے ہیں، جانتے ہیں کہ آپ بھی جب کسی صاحب غم کے پاس جاتے ہیں، صاحب عزا کے پاس جاتے ہیں تو اس کی تسلی کے لیے کچھ جملے کہتے ہیں کہ نہیں کہتے ہیں. اسی طرح کے جملے کہنے کی کوشش کی ہے منہال نے. مولا کب تک روئیں گے؟ جملہ تو تسلی کا تھا مگر مولا یہ سن کے تڑپ گئے. منہال یہ تم کیا کہہ رہے ہو کہ کب تک روئیں گے؟ یعقوب کا ہے کہ یوسف ایک بیٹا آنکھوں سے اجل ہوا تھا، معلوم تھا کہ زندہ ہے. اتنا روئے آنکھوں کی بینائی چلی گئی. منہال جس کے 18 فخر ہے یوسف، کربلا کے میدان میں اس کی نگاہوں کے سامنے پڑے. وہ کیسے نہ روئے، کیسے نہ روئے. لیکن منہال چاہنے والے ہیں نا، محبت کرنے والے. مولا کے طرف میں دیکھا نہیں جا رہا ہے، بے چین ہے، خود بہت بے چین ہے، مگر خود کو قابو میں رکھ کر، اپنے آنسوؤں کو قابو میں رکھ کر امام کو تسلی دینا چاہتے ہیں. ایک جملہ اور کہہ دیا تسلی کا. کہا مولا سچ فرمایا آپ نے. کہاں یوسف اور کہاں علی اکبر، کہاں یوسف اور کہاں قاسم، کہاں یوسف اور کہاں آپ کے بابا حسین، کہاں یوسف کہاں عباس. بے شک بلا شبہ آپ کی شہادتیں بڑی عظیم ہیں، مگر مولا شہادت تو آپ کے گھر کا شیوا ہے. دیکھیں تسلی کا جملہ ہے. یہ سنا امام پھر تڑپ گئے، سینے پہ ہاتھ رکھ کر کہا ہائے منہال یہ تم نے کیا کہہ دیا، ہائے منہال یہ تم نے کیا کہہ دیا. شہادت تو ہمارے گھر کا شیوا ہے، لیکن کیا بہنوں کو پھوپھیوں کو درباروں بازاروں میں لے جانا بھی ہمارے گھر کا شیوا ہے. ارے تمہیں کیا معلوم، جب ہم یزید کے دربار میں داخل ہو رہے تھے، یزید تخت پر بیٹھا ہوا شراب پی رہا تھا. علی کی بیٹی فاطمہ کی آخری جملہ بس تمام، آپ کی رحمت تمام. یہ ایام عزا جو ہوتے ہیں شبہائے شہادت ائمہ، جیسے شب عاشور کی طرح منایا کرتے، اور خاص طور پر آج حسین کا عزادار اٹھا، اس لیے میں نے تھوڑا سا وقت بھی نہیں لیا. بس آخری جملہ، یہ بات ہو ہی رہی تھی، منہال برداشت کر سکے، منہال بھی رونے لگے، تڑپ تڑپ کے منہال رونے لگے. اب تک امام کو تسلی دے رہے تھے، مگر یہ ایک ایسی بات ہے نا، اسے کوئی غیرتدار، کوئی شیعہ برداشت نہیں کر پاتا. کلیجہ پھٹنے لگتا ہے سوچ کر فاطمہ کی بیٹی یزید کے دربار میں، بس اس سے بڑی مصیبت ہو نہیں سکتی. کہاں زینب، کہاں زینب، کہاں یزید کے دربار. بس یہ سن کے منہال تڑپ گئے، تڑپ کے اتنا روئے کہ وہ منہال جو امام کو تسلی دے رہے تھے، اب امام خود خاموش ہو گئے. خاموش ہو کے امام منہال کو تسلی دے. منہال
چلو چھوڑو ان بات، چھوڑو ان، یہ بتاؤ کہاں سے آ رہے ہو؟ یہ بتاؤ کہاں سے آ رہے ہو؟ کہا مولا میں کوفے سے آیا ہوں۔ کہا منہال کوفے سے آ رہے ہو؟ کیا خبر ہے کوفے کی؟ کہا مولا میں ایک خوشخبری لے کر آیا تھا آپ کے لیے۔ کیا خوشخبری ہے؟ کہا مختار نے آپ کے بابا کے قاتلوں کو چن چن کے مارا۔ کس کس کو گرفتار کیا؟ نام لینے لگے، نام لینے لگے، عمر سعد کو گرفتار کیا، شم کو گرفتار کیا، خولی کو۔ امام نے نام سنے کہا رک جاؤ رک جاؤ، جلدی بتاؤ جلدی بتاؤ، ہرملہ کو گرفتار کیا۔ بس جیسے ہی ہرملہ کا نام سنا تو پریشان ہو کے پوچھتے مولا اتنے بڑے بڑے قاتلوں کا نام لیا، آپ سب کو چھوڑ کے ہرملہ کا ذکر کیوں کر رہے ہیں؟ کہا منہال تمہیں معلوم نہیں ہرملہ نے کیا ظلم کیا ہے؟ میرے بابا میرے 6 مہینے کے بھائی کو ہاتھوں پر لیے ہمیں پانی مانگ رہے تھے، سنسنات وطیرے سے شعبہ جو آیا وہ اصغر کے گلے پہ نہیں اہل حرم کے دل پہ لگا، آج تک وہ زخم تازہ ہے، ہر زخم بھول جاتے وہ زخم ہم نہیں بھلا سکتے۔ ہائے میرا بھیا اصغر، ہائے میرا مظلوم بیمار کا جنازہ ہے، امام دین شہ ابرار کا جنازہ ہے، اٹھاؤ مومنوں بیمار کا جنازہ ہے، نہیں وہ صاحب آزار کا جنازہ ہے، حرم کے قافلے سالار کا جنازہ ہے، اٹھاؤ مومنوں بیمار کا جنازہ ہے، غم حسین میں 40 سال جو رویا، عزیز و شہ کے عزادار کا جنازہ ہے، اٹھاؤ مومنوں بیمار کا جنازہ ہے، وہی مریض جسے لوٹا شام عاشورا، اسی امام دل افگار کا جنازہ ہے، اٹھاؤ مومنوں بیمار کا جنازہ ہے، زمین پہ چھوڑ کے لاشیں جو بے قرار گیا، اسی حسین کے دلدار کا جنازہ ہے، اٹھاؤ مومنوں بیمار کا جنازہ ہے، اٹھایا لاشِ ہمشیر جس نے زندہ میں اصول دین کے
پرستار کا جنازہ ہے، اٹھاؤ مومنوں بیمار کا جنازہ ہے، غم حسین میں 40 سال جو رویا، عزیز و شہ کے عزادار کا جنازہ ہے، اٹھاؤ مومنوں بیمار کا جنازہ ہے، بچھاؤ فرش عزا خاک اڑاؤ سر پیٹو، جناب عابد بیمار کا جنازہ ہے، اٹھاؤ مومنوں بیمار کا جنازہ ہے، امام دین شہ ابرار کا جنازہ ہے، شام کا بازار عابد بیمار، 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 پاؤں میں بیڑے دوست گرابار، شام کا بازار عابد بیمار، 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 بھولے گا نہ یہ منظر نیزے پہ سر سرور، بھولے گا نہ یہ منظر نیزے پہ سر سرور، بھولے گا نہ یہ منظر نیزے پہ سر سرور، بھولے گا نہ یہ منظر نیزے پہ سر سرور، بے مخنا و بے چادر قلبے میں بھوکی مادر، اور مجمع کفار عابد بیمار، شام کا بازار عابد بیمار، شام کا بازار عابد بیمار، شام کا بازار عابد بیمار، پاؤں میں بیڑے ٹھوک گرابار، شام کا بازار عابد بیمار، شام کا بازار عابد بیمار، شام کا بازار عابد بیمار، شام کا بازار عابد بیمار،